کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضری کا شرف بخشے اور آج ہم سب ان کی تعلیمات اور ان کی خدمات کو یاد کر رہے ہیں، اور صرف یاد ہی نہیں کرنا ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں بابا تاج الدین ٹرسٹ کے چیئرمین اور ان کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دوں گا، اور عالمی علماء مشائخ بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور ان کے تمام ساتھی، بالخصوص عالمگیر اشرف صاحب، یہ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ اتنا خوبصورت گلدستہ سجا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہر رنگ کا پھول آج یہاں موجود ہے، تو یہ صرف ایک پھول نہیں، گلدستہ ہے۔ بہت سی باتیں یہاں ہوئی، اور ڈاکٹر خواجہ اکرام صاحب بہت سی تیاری کر کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی رات میں آپ کو بھرپور موقع دیا جائے گا۔ شمیم منوی صاحب نے جو ایک تجویز رکھی ہے، اس پر گفتگو ہوگی کہ یہاں واقعی ریسرچ سینٹر کی بھی ضرورت ہے، تصور کا اس پر غور و فکر کیا جائے، اور میرا خیال ہے پیارے خان صاحب کے ساتھ اس پر گفتگو ہوگی اور اسے عمل میں لانے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ بڑی پیاری گفتگو، الگ الگ دھرموں سے کی نمائندگی کرتے ہوئے اسٹیج پر رونق افروز پرسنالٹیز نے کی اور اپنا سندیش دیا۔ اور آج جو ہمارے ملک کو کمزور کرنے کا راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے، کوئی گھر، کوئی محلہ، کوئی شہر اور کوئی ملک اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس گھر میں، اس محلے میں، اس شہر میں، اس ملک میں امن قائم نہ ہو جائے۔ ترقی کے لیے شانتی کا ہونا ضروری، بنا شانتی کے کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اپنے ملک سے اگر محبت ہے تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ شانتی قائم کریں، اور شانتی قائم کرنے کے لیے ضروری ہے انصاف کو قائم کرنا۔ بنا جسٹس کے شانتی نہیں ہو سکتی، انجسٹس کے ہی پیٹ سے تمام طرح کی برائیاں باہر نکلتی ہیں، جنہیں ہم تعصب کہتے ہیں۔ الگ الگ طرح کی نیگیٹیوٹی باہر آتی ہے جب انجسٹس قائم ہوتا ہے، اور جسٹس کے ہی راستے سے تو میں آپ کا کہہ دوں کہ بابا تاج الدین جنہیں ہم بابا کہہ رہے ہیں، یہ بابا نہیں ہے، یہ اپنے وقت کے جسٹس ہیں۔ جن کی انصاف بھری زندگی، محبت بھری زندگی، آج بھی جو اس نے اپنا اثر دکھایا تھا، 100 سال گزر گئے، آج بھی ہم اس اثر کو محسوس کر رہے ہیں، آج بھی اس اثر کو محسوس کر رہے ہیں۔ لوگ، جیسے ایک بات اور آئی، بڑی پیاری بات ہوئی، میں اسے، اور آج دھرم کی بات ضرور ہو رہی ہے۔ دھرم پہلے بھی، آج بھی اور کل بھی دھرم ہی رہے گا۔ پرابلم یہاں آ رہی ہے کہ آج دھارمک لوگوں کی ویش بھوشا میں ایسے لوگ نکل کے آئے ہیں جو ادھرم کو دھرم بتا رہے ہیں۔ ایکٹر بن کر آئے ہیں، وہ دھارمک نہیں، ایکٹر ہے، وہ ایکٹ کر رہے ہیں، اور بائی فورس چاہتے ہیں کہ عوام ہندوستان کے دماغ میں یہ چیز ڈال دی جائے
وہ کیا ڈالنا چاہتے ہیں؟ ادھرم کو دھرم بنا کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ آستک اور ناستک کی بات کرتے ہیں، اس کا یہاں پہ فیت نہیں، یہاں فیت نہیں، یہاں فیت نہیں۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کتنا فیت ان کا ہے، یہ تو ریسرچ کی ضرورت ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ایک عوامی میسج دیتا ہوں، آستک اور ناستک۔ آستک کون ہے، ناستک کون ہے؟ کامن ڈیفینیشن ہے۔ آستک وہ ہے جو ایشور کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے اس پر، اللہ اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق سے محبت کرتا ہے، وہ آستک ہے۔ بولیے اس ڈیفینیشن سے کوئی اختلاف ہے؟ نہیں، سبھی لوگ مانتے ہیں جی۔ جو محبت کرتا ہے اپنا پیدا کرنے والے سے یعنی اللہ سے، وہ کون ہوا؟ آستک۔ اور جو اس سے محبت نہیں کرتا وہ ہے ناستک۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بنائی ہوئی ہر چیز سے، اس سے جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت کریں۔ اب تو صحیح معنوں میں ہم نے محبت کی ہے۔ اب ایک مسئلہ حل کر دوں جو بہت جلدی ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کسی نے کسی کی دکان کو توڑ دیا، کسی نے کسی کی دکان کو توڑ دیا، مکان کو توڑ دیا، تو آپ نے پلٹ کر اس کو توڑ دیا جس نے آپ کی دکان کو اور مکان کو توڑا تھا۔ اب بتائیں آپ کہ توڑنے جو چیز ٹوٹی ہے وہ کس نے بنائی؟ وہ آپ نے بنائی۔ دکان آپ نے بنایا، مکان آپ نے بنایا، اور جس نے توڑا ہے اس کو کس نے بنایا؟ اس کو اس نے بنایا ہے جس نے پوری سرشٹی کی رچنا کی ہے، اسی نے اس کو بنایا ہے۔ تو اب کیا پتہ لگا؟ آپ اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے نہیں۔ تو آستک تو وہ ہے جو اس سے بھی محبت کرے اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے بھی محبت کرے۔ جو صرف اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت کرے وہ آستک نہیں ہے، ناستک ہے۔ کہیں نہ کہیں ادھرم کو دھرم بنایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج شدت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بارگاہ ہے، وہ بارگاہ ہے، یہ درگاہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے اس طرح کے کنفیوژن کو ختم کیا جاتا ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی آئے تو اس سے یہ مت پوچھنا کہ تمہارا دھرم کیا ہے، تمہاری جاتی کیا ہے، تمہارا وید کیا ہے۔ یہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ نہ تم یہ پوچھو کہ کس جگہ سے آئے ہو، نہ تم یہ پوچھو کہ تمہاری زبان کیا ہے۔ اگر پوچھنا ہے تو یہ پوچھو تمہاری ضرورت کیا ہے، تمہاری ضرورت کیا ہے۔ تو جو ہماری اتھارٹیز ہیں اور جو دنیا میں جو اتھارٹی بنی ہے، دھارمک پرسنالٹیز بنی ہیں، وہ لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ آج اتنی بڑی بھیڑ 100 سالہ پر اتنے لوگ یہاں آئے بابا تاج الدین کی بارگاہ میں، یہ اتنا زیادہ آنے والے لوگ کون ہیں اور کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ ذات دینے والی ہے، لینے والی نہیں۔ تو یہ پوری دنیا انسانیت کی ضرورت بن گئے۔ تو تمام دھارمک پرسنالٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کی ضرورت بنے، ان سے لینے والے نہ بنے، ان کی ضرورت بنے۔ تو بابا تاج الدین جب زمین پر تھے تو بھی اللہ کے بندوں کی ضرورت تھے، آج زمین میں ہیں تو بھی اللہ کے بندوں کی ضرورت بنے ہوئے ہیں، تبھی ضرورت بنے ہوئے ہیں۔ اور محبت بھی ویسے ہی قائم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی چیز نفرتوں کو ختم کر سکتی ہے تو وہ ہے محبت، محبت، محبت۔
आओ इस प्रोग्राम को, इस पैगाम को जो गरीब नवाज ने दिया हिंदुस्तान को, उसे आगे बढ़ाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बढ़ाया इस पैगाम की जिम्मेदारी बढ़ाने की बाबा फरीदगंज शकर को दिया। उन्होंने इस पैगाम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हजरत निजामुद्दीन औलिया को दिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इस पैगाम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिराज अखी आइन हिंद को दिया, और सिराज अखी आइन हिंद ने इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने की वो शेख अलाउल हक पंडवी को दिया, और शेख अलाउल हक पंडवी ने मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सबनानी पिछौशवी को दिया। और आज उन्हीं की बारगाह से ये पैगाम लेकर आपके सामने आया हूँ। नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए है। तो प्यारे खान साहब जी, तब फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। और कल मैं जब यहाँ सर्वे करने आया तो मैंने यहाँ देखा और इस बात को कहा कि चलिए, हम बहुत दिन से एक प्रोग्राम बना रहे थे कि कौमी एकता कॉन्फ्रेंस पहले तमाम स्टेट के हेड ऑफिस में हम करें, और उसके बाद फिर हर स्टेट के जिले लेवल पर यह कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि हर धर्म के लोग एक जगह बैठे और पीस और लव का अनकंडीशनल लव, कंडीशन नहीं लगानी है। लव तो वही है, मोहब्बत तो वही है, अगर कंडीशन लगा ली तो वो मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत नहीं। तो अनकंडीशनल लव का पैगाम स्टेट के हेड ऑफिस से हम शुरू करेंगे। अब यूँ समझ लें कि हमारे प्रोग्राम ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड और बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का ये पहला प्रोग्राम है इश्तराक का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द फिर इसी तरह के बैनर हम सजाएंगे, इसी तरह का प्लेटफॉर्म लाएंगे, स्टेज सजाएंगे, और फिर बहुत जल्द ही अनाउंसमेंट होगा और फिर अगला प्रोग्राम होगा। इस तरह से हिंदुस्तान के हर स्टेट के हेड ऑफिस पर, उसके बाद फिर हम उसे ज़िले लेवल पर इसको लेके जाएंगे। हर जिले के हेडक्वार्टर के ऊपर ये इस तरह के हम कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस दाइश में मौजूद तमाम धर्म गुरु हमारी इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप उठाए, हाथ उठा कर दे ताकि लोग देखें। ये इब्तिदा है, इंतहा नहीं, ये शुरुआत है, खत्म नहीं, ये सिलसिला जारी रहेगा। अब एक चीज और है जो आखिरी बात कहकर यहां से हट जाऊंगा। मुझे भी बुरा लगता है और आपको भी बुरा लगता है क्योंकि हम लोग मोहब्बत करने वाले हैं और मोहब्बत का पैगाम आप करने वाले हैं। हम जानते हैं कि आस्था क्या है, और हम जानते हैं कि जब आस्थाओं पर हमला होता है तो तकलीफ कितनी होती है, इससे भी हम वाकिफ हैं क्योंकि स्टेज पर सारे जिम्मेदार रहते हैं। तो ये आपके अवाम के, हिंदुस्तानियों के, भारतवासियों के और हमारी आइडियोलॉजी जो मोहब्बत का पैगाम हमारा है, इसको सिर्फ हिंदुस्तान ही तक नहीं, पूरी दुनिया में ये जिम्मेदार इस मोहब्बत के पैगाम को आगे लेकर गए हैं, लोगों को जोड़ा है, करीब किया है, और तस्बीह के दानों की को एक साथ मिलाकर एक माला की शक्ल बनाई है। हमें पता है बनाने वाले को जब तस्बीह टूट जाए तो दानों के बिखरने का कितना दर्द होगा, ये हमें एहसास है, आपको भी एहसास है। लेकिन आज कहीं ना कहीं आस्थाओं पर हमला हो रहा है, कहीं से कोई कुछ बोल देता है, कहीं से कोई कुछ बोल देता है, विदाउट रेफरेंस, विदाउट नॉलेज। कोई भी किसी बड़ी पर्सनालिटी के ताल्लुक से, पैगंबर के ताल्लुक से, किसी अवतार के ताल्लुक से, किसी धार्मिक पर्सनालिटी के ताल्लुक से कोई भी कुछ भी बोल देता है जिससे आस्थाओं को ठेस पहुंचती है, लोगों को तकलीफ पहुंचती है, और कम पढ़े लिखे लोग तो जज्बात में आ जाते हैं और घर के बाहर निकल जाते हैं, और फिर वो काम होता है जो कोई जिम्मेदार जिसकी कभी भी तमन्ना नहीं करता, वो तकलीफ में आता है कि ये क्या होने लगा हमारे देश में और हमारे देशवासी आपस में क्या कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए मैं तमाम जिम्मेदारों से ये उम्मीद करता हूँ कि इस मुहिम में ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड और बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की इस मुहिम में
ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہوگی۔ ایش نندا قانون بنانے کی بات کریں، ہم اپنی حکومت سے ایش نندا قانون، اس کا ایکٹ بنائیں تاکہ اس طرح کا حملہ کسی بھی فیت کے اوپر کوئی بھی نہ کر سکے۔ اسے روکنے کی ضرورت ہے، جس سے جو ہمارا سوہارد بنا ہوا ہے آپس میں، بھائی چارہ اور یہ گنگا جمنی تہذیب، اسے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارا دیش صوفی سنتوں کا دیش ہے، اور صوفی سنتوں کی وچار دھارا آج بھی ہر بھارت واسیوں کے دلوں کے قریب ہے، ان کے ذہنوں کے قریب ہے، جسے وہ فالو کر کے اپنی صبح کو شروعات کرتے ہیں اور جس کو فالو کرتے ہوئے اپنے دن کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس مہم پر ہمارا آپ تمام لوگ ساتھ دیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایش نندا قانون یہ ایکٹ بنے تاکہ اس طرح کی الجھنوں سے اپنے ملک کو آزاد کرایا جا سکے۔ کیا آپ لوگ ایگری ہے اس چیز سے؟ دوسری بات میں اور بھی میں جوڑنا چاہوں گا کہ ہم اس طرح کے پروگرام آگے اور بھی آرگنائز کریں گے، اور ہم آپ لوگوں کو دعوت دیں گے، ہم چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ تو اس امید کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ اس وقت بھی ہمارے ساتھ اسی طرح رہیں گے تاکہ ہم اس چیز کی تیاری کریں، پر انہی جملوں کے ساتھ، کیونکہ وقت نہیں اور ابھی نماز اثر بھی پڑھنا ہے۔ رات میں پروگرام جو ہوگا وہ تفصیلی پروگرام ہوگا، جس بات کو میں نے بہت شارٹ انداز میں پیش کیا ہے، اور جن جن مقررین نے اپنی بات کو بہت کم ٹائم میں رکھا ہے، رات میں سبھی فری ہوں گے اپنے حساب سے، اپنے ٹائم کے مطابق۔ ہم 10 منٹ کی پرچی نہیں دیں گے کسی کو، وہ آرام سے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔